اسلام آباد پولیس اور گورنمنٹ کے خلاف وہ ریٹ پٹیشن فائل کی ہے، کیونکہ میرے سارے سپورٹرز کو ہراس کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے خلاف کسی قسم کے دھمکیاں دی جاتی ہیں، ایس ایچ او فون کرتا ہے، پولیس والے فون کرتے ہیں۔ میرا مقابلہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، اور یہ جو بونے سیاستدان ہیں وہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے سیاسی میدان میں آئیں، میرا مقابلہ کریں اور الیکشن لڑیں، یہ نہ کریں سازشیں کریں۔ پولیس کی گود میں بیٹھ کے اگر آپ الیکشن لڑیں گے نا تو آپ کے خلاف مزید نفرت پھیلے گی۔ اس لیے میں نے یہاں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اور اس لیے میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ ان کو روکا جائے، ہمارے لوگوں کو ہراسمنٹ نہ کریں، ہمیں قانون میٹنگز کرنے دیں، جہاں ہم قانون میٹنگ کرتے ہیں وہاں ہمارے لیے پرابلم کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ہراسمنٹ کریٹ کرتے ہیں۔ سر جی پنجاب کے حوالے سے آپ نے انہیں ایک پٹیشن یا پھر ایک درخواست کی تھی، تو وہ ایس ایچ او تو ایک ایس ایچ او ہٹا دیا گیا تھا، اب کون سا ایس ایچ او ہے؟ ایک ایس ایچ او نہیں، سارا ابھی باراکوز ایس ایچ او نے میرا ایک لڑکے کو، صابر شاہ لڑکے کو اٹھا لیا، چک شہزاد نے فراش ٹاؤن میں پرسوں بندے بھیج دیے۔ جس جگہ ہماری کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی ہمارا سپورٹر ہوتا ہے اس کو ٹیلی فون کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کھنہ، چک شہزاد، باراکو، بنی گالا، پھلگراں، یہ سارے ایس ایچ اوز اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ دہشت گرد، ڈاکو اور ہر قسم کے جو کرمنلز ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے، صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کو۔ کل ہم نے ورکر کنونشن رکھا تھا، آپ کے سامنے ہی ہے نا، اسلام آباد کے ہیڈ آفس میں، ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے جی اے ٹو کا، وہاں گاڑیاں کھڑی کر کے نا بلاک کر دیا روڈز کو۔ یہ ہے ان کا کردار، پورے میڈیا نے دکھایا، آپ سب گواہ ہیں اس کے۔ تو اب مجھے بتا دیں، اس کو لیول پلینگ فیلڈ کرتے ہیں، اس کے باوجود انشاءاللہ ہم بڑی لیڈ سے۔ شعیب صاحب، آپ کے حلقے میں تو سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، لوئر کورٹس بھی ہیں، آپ یہ شکوے کر رہے ہیں؟ میں آ گیا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ میں نے اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈپلومیٹک انکلیو میں پورا ایک پولنگ بوتھ بنتا ہے۔ یہ پریزیڈنسی میں لوگ رہتے ہیں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں لوگ رہتے ہیں، یہ میرا کانسٹیٹوئنسی ہے۔ مجھے یہاں انٹری پاس ہی نہیں مل رہا تاکہ وہاں جا کر کے میں کمپین کر سکوں یا کسی کو جا کر مل سکوں۔ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ NA-47 یعنی جو مقتدر اداروں کی سب سے زیادہ سینسیٹیو پوزیشنز وہ یہاں ہیں، اور یہاں کے امیدوار، اور وہ بھی شعیب شاہین جو کہ سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہے، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، چلے میں سینئر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باوجود میں پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں، اور اس کے ساتھ میں پوزیشنز بار کونسل کی انجوائے کی ہیں۔ میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ رہا ہوں، ممبر رہا 5 سال، میں فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر رہا۔ مجھے انصاف نہیں مل رہا، میرے لوگوں کو میرے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے، ٹیلی فون کال کرتے ہیں پولیس والے کہ نہیں جی آپ جو ہے شعیب شاہین کی کمپین نہیں کریں گے۔ یہ طرز عمل اور یہ ماحول اسلام آباد میں ہے۔ کل ہم نے ہائی کورٹ میں آئے، ہائی کورٹ میں کیا کچھ کہا؟ ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے میں نے، آپ کو میں بھیج دیتا ہوں۔ میں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیں، ہمیں قانون میٹنگز کرنے دیں، ہمیں آپ انٹیمیڈیٹ نہ کریں، ہمیں ہراس نہ کریں جو پولیس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہم تو مقابلہ پولیس کے خلاف کر رہے ہیں، ہم الیکشن اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ آپ کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ سیل ہے، لیکن اب آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ سے رکھ لیے ہیں، کیا ہو پائیں گے انٹرا پارٹی الیکشن آپ پشاور کی بجائے اگر اسلام آباد میں کرواتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم کرائیں گے، یہ جتنی رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہیں کر لیں۔ ہم نے کل بھی ورکر کنونشن رکھا تھا، آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے روڈز بلاک کر کے تو راستے روک کر دیے۔ مجھے بتائیں، پاکستان میں کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا آئین ہے؟ کیا قانون ہے؟ اچھا، جب وہ سارا ورکر کنونشن کو ایک بندے کو اندر نہیں داخل ہونے دیا، جب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو میں نے کہا جی کیوں کھڑے ہیں؟ تو مجھے صحافیوں نے بتایا جی یہ کہہ رہے ہیں ہم تو سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا سیکیورٹی کے لیے روڈز بلاک کرنا ضروری ہے؟ میں ان کو جا کر اندر دکھایا، بھائی ہمارے 4 دیواری کے اندر، آپ مجھے بتائیں یہ 4 دیواری کے اندر ہے، ہم کوئی بھی فنکشن رکھیں، کاربن میٹنگ کریں، کنونشن کریں، اس کے لیے کسی سے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ سیکیورٹی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو بڑا جلسہ کر رہے ہو، باہر کر رہے ہو، کچھ ایسا ہو، لیکن سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے کہ وہاں سے لے کر وہاں تک کسی کو آپ اندر ہی نہیں آنے دیں، آپ روڈز ہی بلاک کر دیں۔ مجھے بتائیں یہ کون سی سیکیورٹی ہے؟ یہ فراڈ ہے، جمہوریت کا ایک ڈرامہ رچا کے غیر آئینی، غیر قانونی حرکتیں کر رہی ہیں۔ اس کا نقصان ملک کو ہوگا، قوم کو ہوگا، جمہوریت کو ہوگا، آئین کو ہوگا، اور ہماری معاشی تباہی پہلے ہو چکی ہے، مزید معاشی عدم استحکام ہوگا اور سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ سر عمران خان نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا میں جیل جو ہے گھر جو سب جیل کر، کوئی اس طرح کی درخواست دی گئی ہے؟ نہیں، ہماری کوئی درخواست نہیں۔ کب تک سزاؤں کے اوپر اپیلیں کریں گے؟ ابھی تک تو کوئی آرڈر جب لکھ کے ججز کو دیا جائے گا اور جب وہ سائن کر دیں گے اور ہمیں مہربانی کر کے وہ آرڈر دے دیں گے تو ہم اسی وقت اپیلیں فائل کریں گے۔ جو رکاوٹیں ہیں جو ڈالی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے امیدواران کو
الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، جس طرح انہیں دھمکایا جا رہا ہے، جس طرح پولنگ ایجنٹس کو غائب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خان صاحب کا پیغام ہے کہ آپ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ حوصلے سے الیکشن لڑیں، اور قوم سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 8 تاریخ کو گھر سے نکلیں اور جا کے اپنا ووٹ پی ٹی آئی کے امیدواران کو دیجیے گا، اور یقین کیجیے گا کہ ان کا ووٹ کا پراپر کاؤنٹ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ بعد میں جو ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں۔ تو یہ قوم کے لیے میسج ہے عمران خان صاحب کا کہ آپ بھرپور حصہ لیں۔ وہ کراس ایگزامینیشن چل رہا ہے کمپلیننٹ کا۔ اچھا حامد خان صاحب، کل جب بشرا بی بی کو جیل میں یہاں پر لایا گیا تو رات کو ہمیں پتہ چلا کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی کی جا رہی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی تھے، ان کی درخواست پر ان کو بنی گالہ جو ہے سب جیل قرار دے کر شفٹ کیا گیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانے سے پہلے وہاں ہائی کورٹ میں آئی تھی، جو ہم کیسز فائل کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے مجھ سے بات ہوئی تھی میرے سے کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل آنریبلی جا کے اپنے آپ کو یہاں اڈیالہ پیش کریں اور آپ گرفتاری قبول کریں، اور انہوں نے اسی طرح بحوصلہ سیدھے وہ بنی گالہ کی طرف گئیں تک نہیں، وہ لاہور، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے بعد سیدھے یہاں آئی ہیں اور اپنی گرفتاری پیش کر دی، ایک بڑے آنریبل طریقے سے، باعزت طریقے سے۔ یہ اس کے بعد اس حکومت کے فیصلہ ہے کہ انہیں وہ سب جیل قرار دیا اور ان کو وہاں لے گئے، اس میں بشرا بی بی صاحب کا کوئی تعلق نہیں۔ آج 1 فروری ہے اور اس وقت ٹائم ہوا جاتا ہے 11:30 بجے، تو 1 فروری کو 11:30 بجے ٹھیک 10 منٹ پہلے سائفر کیس کا 77 صفحوں پہ مشتمل فیصلہ جج ابو اسناد ذوالقرنین صاحب نے آج فائنلی فیصلہ سنایا ہے۔ اس سے پہلے افواہ تھی، سننے میں آیا تھا کہ 10 سال سزا دی گئی ہے۔ قانون میں ایسا نہیں ہوتا، کرمنل کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی وقت ملزم کو اگر سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں فیصلہ تھمایا جاتا ہے، اس کو وجہ بتائی جاتی ہے، اس کو ریزنز دی جاتی ہیں۔ یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے سیکشن 367 سی آر پی سی کی، جس کو جج صاحب نے اس کو بھی وائلیٹ کیا کہ سزا تو بتا دی مگر وجہ نہ بتائی کہ میں کن وجوہات کی بنا پر سزا دے رہا ہوں۔ جلدی کس بات کی تھی، آج فیصلہ دے دیتے۔ ہر کرمنل کیس میں ایسا ہوتا ہے، بحث مکمل ہونے کے بعد 1-2 دن ججز ایویڈنس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پریز کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی فائنڈنگز اور اپنی ریزنز دیتے ہیں۔ مگر جج صاحب نے اس دن جلدی میں 342 کا بیان ابھی چل ہی رہا تھا تو 10 سال سزا سنا دی، مگر فیصلہ لکھنے میں ان کو دقت ہوتی رہی۔ بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس اور جو شہادت ریکارڈ ہوئی ہے